ملک پاکستان اس وقت بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ ہم بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان مسائل میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جان کی حرمت اور انسانی جان کا جو احترام ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور انسان کی جو عزت ہے، انسانیت کی جو عزت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ہر طبقہ پریشان ہے، غریب متوسط طبقہ بھی پریشان ہے، اور ذرا اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان سے بات کر کے دیکھیں تو وہ بھی اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پریشانی کے اندر تقریباً سبھی مبتلا ہیں، مہنگائی کے طوفان میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانی ہے۔ تو ہمارے وطن میں ہر چیز مہنگی ہے، لیکن دو چیزیں یہاں سستی ہیں۔ ایک انسان کی عزت پر حملہ کرنا، انسان کی آبرو پر حملہ کرنا، یہ بہت آسان ہے، ہر شخص کو یہ اختیار ہے۔ کسی کی کوئی پگڑی اچھالنا چاہے اچھال سکتا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، کسی کی آبرو پر حملہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور دوسرا انسان کا خون بہت سستا ہو چکا ہے۔ انسان کا خون بہانا بہت آسان ہو چکا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہے، لیکن دو چیزیں ہمارے ہاں سستی ہیں، کسی کی عزت پر حملہ کرنا اور کسی انسان کا ناحق قتل کرنا، اس کا خون بہانا، یہ بہت سستا ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں میں جو واقعات پیش آئے ہیں، دو واقعے نے بہت پریشان کیا ہے اور بہت تکلیف ہوئی ہے، اور ان واقعات پر غم لاحق ہوا ہے پوری قوم کو۔ ایک تو باجوڑ کے اندر انسانیت کا قتل ہوا، ایک انسان نہیں، ایک درجن نہیں، 2 درجن نہیں، 50-60 کے قریب بے گناہوں کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے ان کو بھون دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو یہ کام کرنے والے ہیں انسانیت کا خون بہانے والے ہیں، انسانیت کی بے احترامی کرنے والے ہیں، جن کے پاس انسانی عزت اور انسان کا احترام نہیں ہے، ان کی تعظیم نہیں ہے، وہ اس عمل کو، اس فعل کو عبادت سمجھتے ہیں، کسی کے خون بہانے کو عبادت سمجھتے ہیں، کسی بے قصور آدمی کو، بے گناہ آدمی کو قتل کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہم سب کے سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کا مقام ہے کہ اس حد تک ہماری قوم گر چکی ہے، اس حد تک ہم گر چکے ہیں، پستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہمارے نظریات، ہمارے افکار، ہماری سوچیں، ہمارے نظریات اس حد تک گندے ہو چکے ہیں کہ ہم انسان کے خون بہانے کو نہ صرف یہ کہ جائز سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو کار ثواب بھی سمجھتے ہیں، اس کو اجر کا باعث بھی سمجھتے ہیں۔
اور اس فعل پر، اس بھیانک فعل پر، اس خطرناک فعل پر ہم مجرمین کو جنت کے سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس سلسلے میں کیا ہیں؟ قرآن کریم میں اس سلسلے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ چند ایک آیات اور چند ایک احادیث مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، انسان کو کتنی زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، انسان کی حرمت اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے، انسان کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں انسان کا مقام کتنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں انسان کی عزت و توقیر، انسان کی حرمت کتنی زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، ہم نے بنی آدم کو توقیر بخشی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ انسان کو عزت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ انسان کا مقام کس نے بلند کیا ہے؟ اللہ نے بلند کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی جو نورانی مخلوق ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، گناہوں سے معصوم ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ آنکھ جھپکنے کی مقدار گناہ نہیں کر سکتے، گناہ ان سے دور ہے اور وہ گناہ سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقام فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے، انسان کو عزت فرشتوں سے بھی زیادہ دی ہے، انسان کو احترام فرشتوں سے بھی زیادہ دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو، بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، قابل تعظیم بنایا ہے۔ یہ رب کا اٹل فیصلہ ہے، رب تعالیٰ نے انسان کو عزت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات اس سلسلے میں کیا ہیں؟ مدینہ منورہ میں ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے ارد گرد آپ کے جانثاروں کا مجمع ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دور سے جنازہ آتے ہوئے دکھائی دیا، دور سے جنازہ آ رہا ہے، لوگوں نے اپنے کندھوں پہ جنازہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ جنازہ گزر رہا ہے۔ اس کے احترام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ بھی کھڑے ہوئے۔ جنازہ گزر گیا، آپ اس کے احترام میں کھڑے رہے، صحابہ بھی کھڑے رہے۔ جب جنازہ گزر گیا تو آپ کے جانثاروں نے، صحابہ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آقا یا رسول اللہ، جس جنازے کے احترام میں آپ کھڑے ہوئے تھے اور ہم بھی کھڑے ہوئے آپ کی وجہ سے، وہ جنازہ تو کسی مسلمان کا جنازہ نہیں تھا، وہ تو ایک یہودی مر گیا ہے، یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ ایک یہودی کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جواب، اور اس جواب کو ہم سب کو اپنے دل کی تختی پہ لکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست نفسا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ یہودی تھا، غیر مسلم تھا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ میں نے اس کا جو احترام کیا ہے بحیثیت انسان کے احترام کیا، وہ انسان تھا، اور انسان ہونے کے ناطے وہ زندہ ہو تب بھی قابل احترام ہے، وہ مر جائے اس کا جنازہ بھی قابل احترام۔ فرمایا کہ میں نے
یہودی ہونے کی حیثیت میں اس کا احترام نہیں کیا، میں نے جو اس کا احترام کیا ہے وہ ایک انسان ہونے کے ناطے احترام کیا۔ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا اس کے اندر انسانیت نہیں تھی؟ میں نے انسانیت کا احترام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا یہ احترام ہمیں سکھایا ہے، امت کو یہ احترام سکھایا ہے کہ ہر ایک کا آپ نے احترام کرنا ہے، یہودی بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، تب بھی وہ بحیثیت انسان کے احترام کے لائق ہے۔ ایک یہودی کا بیٹا، نوجوان بیٹا تھا، بیمار ہو گیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک شخص بیمار ہے، اس کی بیماری کا مجھے پتہ چلا ہے، آؤ چلیں اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے، اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ میں ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، دیگر اور صحابہ ہیں۔ اس یہودی کے گھر پہنچے، نوجوان تھا، اس کا بیٹا بیماری میں مبتلا تھا، مرنے کے قریب تھا، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حال چال پوچھا، اس کو تھوڑا مانوس کیا اور فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے، گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اس بات کی گواہی دے دے، جنت میں چلا جائے گا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اس نوجوان نے اپنے بابا کو دیکھا، گویا کہ اس سے اشارے میں مشورہ طلب کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ باپ نے روک دیا کہ نہیں، کلمہ نہیں پڑھنا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے نوجوان، اب کلمہ پڑھ لیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اتنا کہہ دو بس، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اس نے پھر اپنے والد کو دیکھا، اب والد نے اس کو اجازت دے دی، اشارہ کر دیا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ اب اس نوجوان نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی روح قبض ہو گئی، اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جس ذات نے اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، میں اس ذات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ میرے آنے کی وجہ سے، اس کو اسلام کی دین کی دعوت دینے کی برکت سے وہ مسلمان ہو گیا۔ پہلے جہنم میں جا رہا تھا، جہنم کی آگ میں جلتا، اب اس نے اسلام قبول کر لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی نوجوان بیمار کی بیمار پرسی کی اور اس کو بھی عزت دی، اس کو بھی توقیر دی، اس کا بھی احترام کیا کہ وہ اگرچہ یہودی کا بیٹا ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن پھر بھی بحیثیت انسان کے وہ قابل احترام ہے، اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کا حال چال پوچھنا چاہیے۔ آپ کے جانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کو اتنی بڑی عزت دی، اس گھرانے کو اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ وہ نوجوان جہنم کی آگ سے بچ گئے، جنت میں چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر انسان کے احترام کا حکم دیا ہے، اور جو لوگ انسان کی بے احترامی کرتے ہیں، ان کی عزت آبرو پر حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، انسان کا خون بہاتے ہیں، وہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو آدمی کسی مومن کو، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، اس کی سزا جہنم ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا اس پر غضب نازل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اتنی بڑی سخت وعید ہے کہ وہ دائمی جہنمی ہے۔
اور دوسری آیت میں فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک مومن کو قتل کیا، کسی ایک نفس کو قتل کیا، کسی ایک انسان کو قتل کیا، وہ یہ مت سمجھے کہ اس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا ہے۔ فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کو قتل کرنے والا ہے، تمام انسانوں کو قتل کرنے والا ہے۔ اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، وہ بھی یہ مت سمجھے کہ شاید اس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی ہے، فرمایا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اس نے انسانیت کی جان بچائی۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جن دو شخصوں سے سب سے زیادہ بغض ہے، سب سے زیادہ نفرت ہے، اللہ بھی کسی سے نفرت رکھتے ہیں، اللہ بھی کسی سے بغض رکھتے ہیں، وہ دو شخص کون ہیں کہ جن سے اللہ بھی بغض رکھتا ہے، جن سے اللہ بھی نفرت رکھتا ہے، اللہ بھی اپنے رحمت سے ان کو دور رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص مشرک ہے، مشرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے، مشرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغض رکھتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا وہ شخص کہ جو کسی انسان کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، جو ناحق قتل کرنے والا قاتل ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شدید نفرت رکھتے ہیں، اللہ اس سے بھی شدید بغض رکھتے ہیں۔ کسی انسان کو قتل کرنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا، اسلام کے اندر 3 وجوہات کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا جائز ہے، بس اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ النفس بالنفس، کسی انسان نے کسی کو قتل کر دیا، بدلے میں، قصاص میں اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ پہلی وجہ اسلام کے اندر کسی کو قتل کرنے کی جو جائز وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قصاص میں، بدلے میں کسی کو قتل کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، شادی شدہ اگر زانی ہو تو اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ مرتد جو دین سے پھر جائے، جو اسلام سے منحرف ہو جائے، مرتد بن جائے، اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے، اور وہ بھی گورنمنٹ کو، حکومت کو، ریاست کو قتل کرنا جائز ہے، عام آدمی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ جتنے احکام ہیں یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہیں، افراد کے لیے نہیں ہیں، یہ ریاست کی سطح کے احکام، حکومت کی سطح کے احکام ہیں کہ وہ سزائیں جاری کریں۔ اسلامی سزائیں حکومت ہی جاری کر سکتی ہے، عام لوگوں کو کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے ہاں میں نے بتایا، عرض کیا کہ پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہے لیکن 2 چیزیں سستی ہیں، کسی کی عزت پر حملہ کرنا اور کسی کو ناحق قتل کرنا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے۔ ہر آدمی نے تقریباً اپنی جیب میں اسلحہ رکھا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے قتل کرنے کو جائز نہیں۔ ابھی کل پرسوں خبر پڑی ہے، چائے، بیگم نے چائے تیار کی، تاخیر ہو گئی، شوہر نے اس کو قتل کر دیا۔ اور گھروں کے اندر جو ملازمائیں ہیں، خواتین ہیں، بچیاں ہیں، کتنا تشدد ان پر ہو رہا، کتنا زیادہ ان پر ظلم ہو رہا۔ یہ ظلم کرنے والے کوئی غیر مسلم ہے، یہ قتل کرنے والے غیر مسلم ہیں۔ یہ امریکہ سے لوگ آتے ہیں جو ہمارے بچیوں پر ظلم کر جاتے ہیں، قتل کر جاتے ہیں۔ یہ کافر آتے ہیں جو قتل کر جاتے ہیں۔ یہ قتل کرنے والے کون ہیں؟ یہ قتل کرنے والے کون ہیں؟ ڈاکہ ڈالنے والے کون ہیں؟ اور پھر ڈاکے میں لوگوں کو قتل کرنے والے، ان کے خون کو بہانے والے کون ہیں؟ ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، مساجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نیکی بھی کرتے ہیں، موقع مل جائے تو کسی کو قتل بھی کر دیتے ہیں، کسی کی عزت آبرو پر حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ کسی کے نزدیک کسی مسلمان کی عزت آبرو کوئی اتنی بڑی قابل احترام، قابل عزت شے نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے خون کو، انسان کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے کبھی آپ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ طواف کرتے ہیں، چلتے ہیں اور پھر بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے،
اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، اور تیری عزت کتنی زیادہ ہے، تیرا احترام کتنا زیادہ ہے، تیری تعظیم کتنی زیادہ ہے، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ لیکن قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت اے کعبہ تیری عزت سے زیادہ ہے، ایک مسلمان کی حرمت اے کعبہ تیری حرمت سے زیادہ ہے، ایک مسلمان کا احترام اے کعبہ تیرے احترام سے زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے بھی بڑھ کر مسلمان کو احترام دیا ہے، کعبہ سے بھی بڑھ کر مسلمان کو حرمت بخشی ہے، کعبہ سے بھی بڑھ کر مسلمان کو مقام عطا فرمایا ہے۔ تو مسلمان کی عزت و حرمت آبرو کعبہ کی عزت و حرمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح کے وقت ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے، شیاطین کا سردار ہے، ابلیس اپنے چیلوں کو، اپنے شیطانوں کو جب کام پر بھیجتا ہے صبح کے وقت تو ان کو ہدایات دیتا ہے کہ آج اچھا کام کر کے آنا ہے، میں تمہیں شاباش دوں گا، جو سب سے بڑا کام کر کے آئے گا میں اس کو انعام دوں گا، اور کہتا ہے کہ وَأَلْبَسْتُهُ تاجن، جو سب سے بڑا کام کر کے آئے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا، اس کی تاج پوشی کروں گا۔ سب شیاطین چلے جاتے ہیں اپنے اپنے ٹارگٹ پر، اپنے اپنے ہدف پر۔ ایک شیطان واپس آتا ہے، ابلیس کو رپورٹ دیتا ہے کہ میں ایک شخص کے پیچھے لگا رہا، اس کو اکساتا رہا، اس کو ابھارتا رہا کہ جناب تو شرک کر لے، اور اتنا زیادہ میں نے اس کو ورغلایا، اتنا زیادہ میں نے اس کو ابھارا، اتنا زیادہ اس کو میں نے کہا کہ وہ مشرک بن گیا، اس نے شرک کر لیا۔ ابلیس اس کو شاباش دیتا ہے، بہت اچھا کام آپ نے کیا ہے، بہت قابل رشک کام کیا ہے۔ دوسرا شیطان آتا ہے، دوسرا اس کا چیلا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک آدمی کے پیچھے لگ گیا، ایک شخص کے پیچھے لگ گیا، اس کو ورغلاتا رہا، اس کو پھسلاتا رہا، اور اس کو میں کہتا رہا کہ جناب آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ بیوی کے بارے میں اس کے کان بھرتا رہا، اس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، یہ بڑا کارنامہ میں انجام دے کے آیا۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی شاباش دیتا ہے۔ لیکن ایک اور شیطان آتا ہے، وہ آ کر ابھی ابلیس کو رپورٹ دیتا ہے کہ میں ایک آدمی کے پیچھے لگا رہا، اس کو ابھارتا رہا، اس کو قائل کرتا رہا کہ فلاں شخص کو تو قتل کر دے۔ میرے کہنے پر، میرے ابھارنے پر، میرے اکسانے پر اس نے دوسرے آدمی کو ناحق بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے اس نے قتل کر دیا ہے۔ یہ کارنامہ میں انجام دے کے آیا ہوں۔ جو ہی ابلیس اس کی بات سنتا ہے اچھل پڑتا ہے، چیخنا شروع کر دیتا ہے، اور خوشی سے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی چیخ و پکار کو سن کر جتنے جنات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جنات جمع ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے شیاطین جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑی بھاری آواز آئی ہے، ہمیں ہمارے سردار نے بلایا ہے۔ اور ان کا سردار کون ہے؟ ابلیس، اس نے آواز دی ہے۔ سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ آج اتنی بڑی آپ نے آواز نکالی ہے، اتنا زیادہ آج آپ نے خوشی کا اظہار کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنے ایک چیلے کو بھیجا تھا، ایک شیطان کو بھیجا تھا، اور اس نے کسی کو ورغلایا اور اس کے کان بھرے، اس آدمی نے کسی انسان کو قتل کر دیا ہے، اس بات پر مجھے خوشی ہوئی۔ اور پھر ان تمام لوگوں کی موجودگی میں اس شیطان کو، جس نے کسی مسلمان کو یا جس نے کسی انسان کو دوسرے کو قتل کرنے پر ابھارا تھا، اکسایا تھا، اور اس کے اکسانے پر اس نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا تھا، اس کو سب کی موجودگی میں تاج پہناتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنے پر شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان کے چیلے خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو شدید نفرت ہوتی ہے۔ اس چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اتنی نفرتیں ہمارے اندر بیٹھ گئی ہیں، معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے، مسلک کی وجہ سے ایک دوسرے کے خون بہانے کو ہم جائز سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے خون بہانے کو ہم کار ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے،
اور گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑھ کر یہ گناہ ہے کہ کسی انسان کا قتل کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔